اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کے دروازے کی چابی۔ کلید کعبہ۔ کعبہ شریف کی خدمت کے 2 عنوان ہیں۔ اس ضمن میں دروازہ کا کھولنا بند کرنا، کلید کعبہ کی حفاظت اور غلاف کعبہ وغیرہ آتے ہیں۔ کلید کعبہ اولاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہی، پھر آپ کے بیٹے ثابت اور ان کی اولاد کے قبضہ میں رہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار قبیلہ جرہم کے پاس منتقل ہو گئی۔ پھر قبیلہ خزاعہ سے ہوتے ہوئے یہ عظیم شرف قصی بن کلاب کو نصیب ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا تھے۔ پھر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی لے کر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر آ کر ارشاد فرمایا، ہر خون اور مال ناجائز جو جاہلیت میں تھا وہ میرے پاؤں تلے ہے، البتہ حجاج کو پانی پلانے کا امر اور کعبہ کی خدمت، ان دونوں چیزوں کو حسب سابق برقرار رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ نساء۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلید کعبہ عنایت کی اور فرمایا، یہ چابی لو اے طلحہ کی اولاد، اب یہ تمہاری نسل میں ہمیشہ رہے گی، اس کو تم سے کوئی نہ لے سکے گا سوائے کسی ظالم کے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت ان اللہ یامرکم عثمان بن طلحہ کی شان میں نازل ہوئی، جس کی بنا پر ان کو چابی واپس دی گئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کلید کعبہ ان کے چچا زاد بھائی شیبہ کو ملی، اور پھر شیبہ کی نسل میں ہی یہ مبارک وراثت منتقل ہوتی رہی۔ شیبہ کی اولاد آج تک شیبی نسبت سے متعارف ہے۔ حدیث مذکورہ میں لفظ خالدہ سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ خاندان طلحہ نہ صرف یہ کہ قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ کلید برداری کا یہ عظیم شرف بھی نسل در نسل اسی خاندان میں منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ واقعہ آپ کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ کلید کعبہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ شرف قیامت تک آل طلحہ کو حاصل رہے گا۔ بڑے شان و شوکت والے حکمران آتے رہے اور آتے رہیں گے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے شیبی خاندان کے شرف کی حفاظت کی اور کرتے رہیں گے، اور کوئی اس شرف کو ان سے چھین نہ سکے گا۔ چنانچہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی کلید کعبہ اس خاندان کے پاس ہے۔ آج کل اس چابی کی لمبائی 40 سینٹی میٹر ہے، جو ایک ریشم کے تھیلے میں محفوظ ہے جس پر خالص سونے کا کام کیا ہوا ہے۔ یہ تھیلا ہر سال بدلا جاتا ہے، جس کی تیاری مکہ مکرمہ میں قائم اسی کارخانہ میں ہوتی ہے جہاں غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے۔ اس تھیلے کی جانب ایک آیت مذکورہ ہے، ان اللہ یامرکم تحریر ہے، چنانچہ دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہ تھیلا خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے فرمان پر تیار ہوا۔ اس تالے کی تیاری 1399 ہجری میں انجام پائی۔ اس کی بناوٹ اس پرانے تالے کے مطابق ہے جو سلطان عبد المجید عثمانی کے زمانہ میں استعمال ہوا تھا، البتہ اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے جس سے اس کی پائیداری میں اضافہ ہو گیا ہے اور آئندہ اس کی اصلاح اور مرمت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو غلاف بنایا، جبکہ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ یمن کے حکمران اسد حمیری سے اس کا آغاز ہوا۔ اسلامی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفاء نے اپنے دور میں کعبہ شریف کو غلاف پہنایا۔ سن 652 ہجری 1958 میں خلافت عباسیہ کا دور ختم ہوا تو غلاف کعبہ مصر یا یمن سے آتا تھا، یہاں تک کہ سلطان اسماعیل قلاوون نے قاہرہ کے اطراف میں 3 بستیوں کی آمدنی غلاف کعبہ کے لیے وقف کی تو صرف
یہ صرف مصر سے تیار ہو کر آنے لگا۔ بعد ازاں سلطان سلیم خان عثمانی ترکی 947 ہجری میں اس وقف شدہ زمین میں مزید 7 گاؤں کا اضافہ کیا۔ پھر محمد علی پاشا نے اس کار خیر کے لیے حکومت کی نگرانی میں ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا، جس کے تحت مصری حکومت ہر سال غلاف تیار کر کے بھیجتی رہی، یہاں تک کہ 1343 ہجری اور 1924 میں بعض وجوہ کی بنا پر مصر سے غلاف کعبہ کی آمد رک گئی تو شاہ عبدالعزیز نے مکہ مکرمہ میں غلاف کی تیاری کے لیے ایک کارخانہ کی تعمیر کا فرمان جاری کیا۔ اس کارخانہ میں پہلا غلاف 1324 میں تیار ہوا اور 1355 ہجری تک اس کارخانہ کا تیار شدہ غلاف کعبہ شریف کو پہنایا جاتا رہا۔ 1355 میں سعودی اور مصری حکومت کے درمیان یہ طے پایا کہ آئندہ پھر مصر کی جانب سے ہی غلاف تیار ہو کر آئے گا، چنانچہ اسی پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ جب 1381 ہجری میں دوبارہ یہ سلسلہ رک گیا تو سعودی حکومت نے دوسری مرتبہ پھر غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مقامی کارخانہ میں کام شروع کروایا۔